صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس قرآن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان میں قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ کی تفسیر بیان ہوگی جن میں اللہ عز و جل نے روزوں اور زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں نے کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تفسیر بیان کی ہے، اور اس آیت کریمہ کے بعد آیت نمبر 184 میں اللہ نے روزے کے چند احکام بیان فرمائے ہیں۔ ممکن ہے آپ کا بھی ان احکام کے سے سابقہ پڑے، یا آپ کے خاندان میں کوئی بڑے بزرگ ہوں، ماں باپ یا کوئی اور، جن کو ان احکام سے سابقہ پڑ سکتا ہے، لہذا آپ بغور سماعت فرما لیں۔ آیت نمبر 184 میں اللہ نے فرمایا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی اس سے پہلے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو میں نے کل تفسیر میں بیان کیا تھا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو اللہ نے فرمایا یہ بندوں کی تسلی کے لیے کہ گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں پر بھی بعض روزے فرض تھے، اگرچہ وہ رمضان کے روزے نہیں تھے مگر کچھ روزے انہوں نے بھی رکھے ہیں، اور انہوں نے بھی رب کی محبت میں بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، لہذا گھبرانا نہیں۔ یہاں آگے اللہ نے مزید تسلی دی ایام معدودات، بس گنتی کے چند دن، یعنی یہ نہیں کہ تم کو کئی مہینے روزے رکھنے ہیں، پریشان ہونا ہے، بس سال بھر میں ایک ماہ کے روزے رکھنے ہیں، یا تو 29 کا رمضان ہوگا یا 30 کا رمضان ہوگا، یعنی اتنا کنفرم ہے کہ روزے 29 سے کم نہیں ہوں گے اور 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے 11 مہینے تو ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، جتنی بار کھانا چاہیں کھائیں، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، بس ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال چیز ہم چاہے جتنی بار کھائیں، جتنی دفعہ کھائیں، جس کو چاہیں کھلائیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اپنی مرضی سے، ہم مالک و مختار ہیں۔ مگر ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے صرف 1 مہینے کے لیے پابندی لگائی ہے، وہ بھی راتوں کو نہیں، صرف دن کو۔ تو اللہ نے تسلی کا سامان یہاں دیا ہے ایام معدودات، گھبراؤ نہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس کو اب یوں سمجھے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ کام کرنا ہے آپ کو، چلو میں اپنے کسی شاگرد سے کہوں، چیلے سے، کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، وہ گھبرا جائے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور میں یہ کہہ دوں بس چند دن کرنا ہے، تو اس کے دل کو ایک سکون ملے گا کہ ہاں زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ تو یہاں ہمارے رب اللہ عز و جل نے ہماری تسلی، چونکہ انسان کیا ہے بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، اور بہت جلدی اس کے دل کو سکون بھی آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام دیا جائے تو گھبراہٹ کا عام طور سے انسان شکار ہو جاتا ہے، تو ہمارے رب نے یہاں پر اگلی آیت کری فوراً اس کے بعد فرمایا چند دنوں کی بات ہے، لہذا گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے بعد ممکن ہے کسی کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا کہ روزے ہمیں رکھنے ہیں چند دن، یعنی رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہم بیمار ہو جائیں تو کیا تب بھی ہم کو روزہ رکھنا ہوگا؟ ہم سفر پہ چلے جائیں تو کیا تب بھی ہم کو روزے رکھنے ہوں گے؟ کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی دقت ہو جائے تو کیا تب بھی ہم کو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی؟ تو اللہ نے مزید تسلی کے لیے آگے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے یا سفر کی حالت ہے تو اس میں آسانی ہے۔ اب آگے اللہ نے روزے کے احکام بیان فرمائے اور کہا تو اس میں روزے کے احکام بھی ہیں اور بندوں کے لیے تسلی بھی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی شخص شرعی سفر پر ہو، شرعی سفر کی مقدار 92 کلومیٹر ہے، 57.5 میل۔ جو شخص 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے گا تو جیسے ہی وہ بستی سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا، اس کو شرعی مسافر کہتے ہیں۔ شرعی مسافر کا حکم شرعی یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز والی نمازوں میں قصر کرے گا، یعنی 4 کے بجائے وہ 2 ہی پڑھے گا، اور جہاں جا رہا ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے، اور پھر وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے،
تو وہاں جب تک وہ رہے گا وہ مسافر رہے گا، نمازوں میں قصر کرے گا۔ مثلا پونا آپ چلے جائیں یہاں سے اور وہاں 14 دن 12 دن 13 دن 10 دن یا 1 ہفتہ رہنے کی نیت ہے تو وہاں آپ مسافر ہی رہیں گے، مگر پونا جانے کے بعد یہ آپ جب نکلے ہیں تو وہاں 15 دن رہنے کی نیت تھی، یا 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 16 دن یا 17 دن، یعنی 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے۔ تو جب تک آپ راستے میں ہیں تب تک مسافر ہیں، اور جب وہاں پونا پہنچ جائیں گے اپنے مقام پر تو پھر مقیم ہو جائیں گے، اب نماز میں قصر نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص مسافر ہو یا بیمار ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے، یعنی رمضان میں روزے رکھنا ہے، روزے فرض ہیں، مگر رمضان میں مان لے کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے کی وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، اور روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ جیسے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ دن میں دوائیں لینی پڑتی ہیں، انتہائی بدن کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور خود کو اس کا تجربہ بھی ہے، یا کسی بہت ماہر تجربے کار ڈاکٹر نے، مسلمان ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ آج کل کے ڈاکٹروں کا اعتبار نہیں ہے اس مسئلے میں، کیونکہ ڈاکٹر لوگ کیا غیر مسلم عام طور سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اکا دکا مسلمان بھی ہوتے ہیں، جو مسلمان ہیں تو وہ بے نمازی ہیں، فاسق ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان دین سے دور ہو جائے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ روزہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ روزہ مت رکھنا، روزہ مت رکھنا۔ تو ان کی باتوں کا اعتبار نہیں، کوئی طبیب ماہر حاذق ڈاکٹر ایسا ہو جو مسلمان ہو اور اس کا ظاہری حال شریعت کے مطابق ہو، وہ کہہ دے کہ ہاں روزہ رکھو گے تو پھر تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسی کوئی بیماری ہے کہ مر جانے کا یقین ہو یا ظن غالب ہو یا بیماری بڑھ جانے کا بالکل یقینی خوف ہو، تو اسی صورتحال میں شریعت نے اجازت دی کہ رمضان میں روزے نہ رکھیں، جب بیماری ختم ہو جائے رمضان کے بعد اور جب بھی موقع ملے روزے رکھ لیں، جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں اتنی روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، یہ رخصت دی شریعت نے۔ اسی طریقے سفر کی اس زمانے میں سفر بہت مصیبت آمیز ہوتے تھے اور بڑی پرمشقت سفر ہوتے تھے، گھوڑوں کا اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، راستے بھی پرامن نہیں تھے، راستے اتنے ہموار نہیں تھے۔ آج تو ماشاءاللہ روڈیں بنی ہیں، فلائٹ کا ٹرین کا سب کا سفر انسان کرتا ہے، مگر حکم وہی آج بھی، کیونکہ بہرحال سفر میں دشواری ہوتی ہے۔ گھر میں جیسی آسانی ہے سفر میں ویسی آسانی نہیں، گھر میں بیوی موجود ہے، بچے ہیں، سحری ٹائم پہ مل رہی، افطاری ٹائم پہ ہے، ساری آئٹم موجود ہیں، سفر میں ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو سفر کے معاملے میں آج بھی شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے، جو انسان سفر پر ہو اور اس کا سفر صبح صادق سے پہلے شروع ہوا ہو۔ صبح صادق سے مراد کیا؟ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو صبح صادق اس وقت کو بولتے ہیں جس سے فجر کا وقت شروع، اس سے پہلے اگر سفر شروع کسی کا ہوا ہے تو اس کو رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ قضا کر لے، جب رمضان گزر جائے اس کا سفر ختم ہو جائے، جتنے دن وہ سفر پہ رہا بعد میں اتنے دنوں کی قضا کرے گا۔ مگر اگر بعد میں کسی کا سفر کرنا شروع ہوا، مثلا کل کسی کا سفر صبح 8 بجے شروع ہونا ہے اور نکلنا ہے اس کو یہاں سے دلی کے لیے، پونا کے لیے، یو پی کے لیے، کہیں کے لیے، تو سفر چونکہ صبح صادق کے بعد شروع ہو رہا ہے تو کل کے روزے کی رخصت نہیں ہوگی، کل کا روزہ رکھنا ہی پڑے گا اس کو۔ اب راستے میں جو پرسوں کا روزہ آئے گا اس کی رخصت مل جائے گی اس کو۔ تو سفر کی حالت میں اگر کوئی سفر میں ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کو رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طریقے سے جو بیمار ہو اس کو بھی رخصت دی ہے، مگر چھوٹی موٹی بیماری کا اعتبار نہیں ہے، بیماری ایسی ہو، میں نے کہا کہ روزہ رکھنے میں بیماری بڑھ جائے گی یا انسان ہلاک ہو جائے گا، ایسی بیماری اگر ہے تو پھر روزہ نہ رکھے، بعد میں جب بیماری ختم ہوگی، اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، اس پر تو روزے کی قضا ہے، بعد میں قضا کرنا ہوگا جتنے بھی روزے چھوٹیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑا تسلی کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو شخص رمضان میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں اتنے ہی دنوں کی وہ قضا کر لے جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا بیمار ہے یا ایسا بوڑھا ہے کہ بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے،
کچھ لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، ظاہر بات جو 90 سال کا یا 80 سال کا ہو گیا، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو بعد میں بھی طاقت نہیں آئے گی، جب ابھی طاقت نہیں بعد میں بھی طاقت نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو مہلک ہوتی ہیں، یعنی ان کا کوئی علاج نہیں، جیسے شوگر، کچھ لوگ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ شوگر کا لیول ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے تب بھی چکر آ جاتا ہے، دن میں انسولین لینی ہے، دوائیں لینی ہے۔ اس قسم کی اگر بیماری ہے جو دائمی بیماری ہوتی ہیں، جو ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ کیسے پھر بعد میں قضا کریں گے؟ جو مسئلہ رمضان میں وہی مسئلہ بعد میں بھی ان کے ساتھ رہے گا، تو ان کے لیے یہ حکم اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک فدیہ، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں گے۔ یعنی صدقہ فطر جو آپ ادا کرتے ہیں، ایک مسکین کا فدیہ ہوتا ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا دے دینا۔ گیہوں کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں بمبئی میں ہے 2 کلو 47 گرام، جس کی قیمت تقریباً 70 روپے یا 75 روپے بنتی ہے، اور جو کے ذریعے دینا ہو تو اس کا ڈبل ہو جائے گا، منقع کے ذریعے، بادام کے ذریعے، کشمش کے ذریعے دینا ہو تو اس کا ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی شریعت اسلامیہ نے رخصت رکھی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اب وہ لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت و قدرت نہ ہو وہ لوگ فدیہ دیں گے، یعنی ایک مسکین کا کھانا دیں گے۔ تو یہ میں نے آیت کریمہ، آدھی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی، مزید تفسیر انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، اور اس میں ابھی کئی مسائل ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، کل آپ تشریف لائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا